خدا اور محبت میں فیروز خان کے ساتھ کام کیا. اقرا عزیز وہ ٹیلنٹ اس میں موجود ہے. میں تو ٹیلنٹ دیکھا ہی نہیں ابھی تک. ہمارے ہاں ایک کلاس ہے جس کو ایلیٹ کہتے ہیں. وہ آرٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ان کے پاس پیسہ ہے، سٹیٹس ہے، وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وی آر دا رولرز اینڈ وی آر دا سپیریئر ون. چونکہ ان کو وہ آرٹ آتا نہیں ہے. ہم جب تک محنت کش کی عزت نہیں کریں گے ہم ترقی نہیں کریں گے. سب سے باعزت آدمی وہ موسیقار ہے، گانے والا ہے، پیسے والا نہیں ہے. وہ ہمیں مراسی کہتا ہے. کیوں؟ ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹنس کیوں نہیں ہے پھر؟ ہم نے اس کو چینلائز نہیں کیا ہوا. ہم غلام ابن غلام ہیں. آپ بتائیں پاکستان میں ٹیلنٹ ابھی والی جو پود ہے اس میں موجود ہے؟ پتہ نہیں جی ابھی والی میں تو ٹیلنٹ دیکھا ہی نہیں ابھی تک. کیا ہے، کون سا ٹیلنٹ ہے؟ یہ جو ڈراماز ابھی لگ رہے ہیں کوئی ٹیلنٹڈ نہیں لگ رہا آپ کو؟ نہیں، بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، بڑے آپ نے اچھے. خدا اور محبت میں فیروز خان کے ساتھ کام کیا. اقرا عزیز وہ نہیں، بڑے ٹیلنٹڈ، بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں. نہیں، یہ بھی ٹیلنٹڈ ہیں فیروز خان، اقرا ہاں، عزیز. ویری گڈ. مینس کہ ابھی پاکستان میں ٹیلنٹ موجود ہے. بہت ہے، بہت ہے. فرق دیکھو، ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت ٹیلنٹ ہے. چاہے وہ گانے کا ہو، چاہے موسیقی کا ہو، چاہے ڈرامے کا ہو، چاہے ڈرامے لکھنے کا ہو، چاہے کوئی بھی آرٹ اور فن، اس کی کمی نہیں ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کو چینلائز نہیں کیا ہوا. دوسرا، ہمارے ہاں ایک کلاس ہے جس کو ایلیٹ کہتے ہیں. وہ آرٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ان کے پاس پیسہ ہے، سٹیٹس ہے، وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. وہ سپیریئر سمجھتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس سٹیٹس ہے، جائیداد ہے، پیسہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہے. وہ آرٹ کو، آرٹسٹ کو عزت نہیں دینا چاہتے. چونکہ ان کو آرٹ یا ایکٹنگ، موسیقی، شاعری، مضمون نویسی یا باقی جو آرٹ ہیں دنیا کے، جو آرٹ ہیں دنیا کے یا ہمارے معاشرے کے جو آرٹ ہیں، ان کو وہ نہیں آتے. ان کے پاس پیسہ ہے، سٹیٹس ہے، خاندان ہے، جائیداد ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وی آر دا رولرز اینڈ وی آر دا سپیریئر ون. اوکے. وہ آرٹسٹ کو اس لیے انفیریئر سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. چونکہ ان کو وہ آرٹ آتا نہیں ہے. ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی حق ہے رول کرنا، اور ہمارا ہی حق ہے کہ لوگ ہماری عزت کریں. جبکہ پیسہ جو ہے اور سٹیٹس یہ عزت کا سمبل نہیں ہے. عزت ہمیں اس وقت ہم بڑی قوم بنیں گے، ترقی یافتہ قوم بنیں گے، جب ہم ہنر مند کی عزت کریں گے. جب تک ہم ہنر مند کی، چاہے وہ کسی بھی کام میں ہے، چاہے وہ بڑھئی ہے، چاہے وہ دیوار بنانے والا ہے، چاہے وہ ترکھان ہے، ہم جب تک محنت کش کی عزت نہیں کریں گے ہم ترقی نہیں کریں گے. اسی طرح فنکار ہے، وہ بھی محنت کرتا ہے، وہ کسی کا دیا نہیں کھاتا، وہ چوری نہیں کرتا، وہ اس نے بھی ریاضت کی ہوتی ہے. یہ جو ساز بجانا ہے نا، یہ طبلہ ہو گیا یا آپ کا بینجو بجانا یا ستار بجانا یا کوئی بھی ساز، اس میں برسوں لگتے ہیں سیکھنے میں. اس پہ دن رات لوگ فاقے کر کے وہ سیکھتے ہیں. اور ایک بندہ جو ہے، وہ جو مالدار آدمی کا، پیسے والے کا وہ بیٹا ہے، وہ آکسفورڈ میں پڑھتا ہے، برکلے میں پڑھتا ہے، آ کے یہاں پہ ہمارے اوپر رول کرتا ہے، اور وہ ہمیں مراسی کہتا ہے. کیوں؟ وہ کر کے تو دکھائے. ایک بیٹ بجائے، اسے کہو 3 تال بجا کے دکھائے. اسے کہو کہ ماروا بجا کے دکھائے. اسے کہو مالکاؤنس بجا کے دکھائے. وہ ایک راگ کا نام بتا دے. کیا وہ علم نہیں ہے؟ موسیقی علم نہیں ہے؟ دنیا جو ہے اس کی عزت کرتی ہے. آپ ویسٹ میں چلے جائیں، سب سے باعزت آدمی وہ موسیقار ہے، گانے والا ہے، پیسے والا نہیں ہے، سیاستدان نہیں ہے، آرٹسٹ ہے. آرٹسٹ کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ دس از دا کریم آف آر سوسائٹی. وہ آرٹسٹ کو کریم آف دا سوسائٹی کہتے ہیں، جبکہ ہم یہاں پہ کنجر اور مراسی کہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹنس کیوں نہیں ہے پھر؟ ایکسیپٹنس اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کمپلیکسز ہیں. وی آر اے کمپلیکس سوسائٹی. ہم غلام تھے.
ہم غلام ابن غلام ہیں. غلاموں میں وہ کہتے ہیں نا کہ مفلسی حس سے لطافت کو مٹا دیتی ہے, ارے بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈل سکتی. واہ. یہ ہے, ہم یہ لوگ ہیں. ہم نے مفلسی دیکھی, غلامی دیکھی ہوئی ہے. ہم تو پہلے مغلوں کے غلام تھے, پھر انگریزوں کے غلام تھے, اب بیوروکریٹس کے غلام ہیں. ہم تو غلام ہیں, اپنے غلام ہیں. تو مفلسی اور غریب ہیں. مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے, واہ. بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈل سکتی. ایک بندہ بھوکا ہے بیچارہ, بھوک اس کا پیٹ خالی ہے, وہ آپ سے کہتا ہے مجھے کھانا کھلاؤ. آپ کہہ رہے ہیں ہمیں تم ادب سے بیٹھو, کھڑے ہو کے دکھاؤ, تم صحیح نہیں بیٹھے ہوئے. وہ کہتے جی ادب چھوڑو, مجھے کھانا کھلاؤ, مجھے بھوک لگی. تم کہتے ہو اسے کہ ہمیں کوئی نعت سناؤ, ہمیں قرآن کی قرأت کر کے سناؤ. وہ کہتے جی مجھے بھوک لگی. اور بابا پہلے اس کو کھانے کو تو دو, پہلے اس کو کھانا کھلاؤ, پانی پلاؤ, اس کے بعد اسے کہو کہ قرآن پڑھو, نعت پڑھو, جو مرضی اس کو آتا ہے وہ آپ کو کر کے دکھا دے گا. اس کا پیٹ بھی بھوکا ہے, 3 دن سے وہ بھوکا ہے, اس سے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ آپ جو ہے ہمیں قرآن پڑھ کے سناؤ. یار یہ تو زیادتی ہے یار, اس کو کھانا تو پہلے کھلا دو بیٹا, بیچارہ وہ بھوکا ہے.